الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف وقال: إنه لا يقتل السيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقع العين ويكسر السن. رواہ البخاری و مسلم. ناظرین، ایک روایت جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کو نقل کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے اندر، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب صحیح کے اندر اس روایت کو ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں. ایک بہترین روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کنکری نہ شکار کو قتل کرتی ہے اور نہ دشمن کو زخمی کرتی ہے، البتہ یہ آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی آنکھ یا دانت میں لگ جائے، بعض روایت کے اندر، دوسری روایت میں موجود عبداللہ بن مغفل کی یہ روایت بھی ہے کہ ایک رشتہ دار نے انگلی پر کنکری رکھ کر ماری تو انہوں نے اسے روکا اور کہا کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ کسی شکار کو شکار نہیں کر سکتی، کسی کو قتل نہیں کر سکتی، لیکن یہ آنکھوں کو پھوڑ سکتی ہے اور دانتوں کو توڑ سکتی ہے. تو وہ رشتہ دار اس بات پر عمل نہیں کیا تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے لا اکلمک ابدا، کہ کبھی بھی اس سے کبھی کلام نہیں کیا، کبھی اس سے بات نہیں کی. ناظرین، اس سے روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی سامنے والے کو کوئی چیز تکلیف پہنچے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا آپ کے ایذے کا شکار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طریقے سے کسی کو نہیں مارنا چاہیے، یعنی یہاں پر کوئی چیز رکھ کر نہیں مارنا. آپ اس سے کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہو، کوئی شکار نہیں کر سکتے ہو، یا اس طریقے سے یا اس طریقے سے رکھ کر اللہ کے نبی نے مارنے سے منع فرمایا ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے کسی کو مارتے ہو تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آنکھ پر لگ جائے گی تو آنکھ پھوٹ جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر دانت پہ لگ گیا تو دانت زخمی ہو جائے گا، یا چہرے پہ کہیں لگ گیا تو چہرہ زخمی ہو جائے گا. تو اس سے بھی ایک نقصان کا اندیشہ ہے. قربان جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانشوری پر کہ آپ اپنی امت کے لیے کتنے بڑے حکیم تھے کہ آپ نے اتنے چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اس میں کوئی امت ہی صرف خاص نہیں ہے، عام چیزیں ہیں کہ آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس روایت میں ایک دوسری چیز جو مین چیز سمجھ میں آتی وہ یہ کہ صحابہ رسول عمل کرنے کے معاملات میں کتنے سخت تھے. اگر حدیث آ جاتی تھی تو آپ فوری طور پر اس پر عمل کرتے تھے. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی نے جو بیان کیا فوراً اسے قبول کرتے تھے اور فوراً اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے تھے، خود عمل کرتے تھے، دوسروں کو اس پر نصیحت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیے عبداللہ بن مغفل خود بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک رشتہ دار تھا، وہ اس حرکت کو کیا کرتا تھا. انہوں نے منع کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کرنے سے منع کیا ہے. وہ باز نہیں آیا، ضد پر اڑ گیا، وہ کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کبھی زندگی میں دوبارہ بات نہیں کیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ضدی آدمی ضد سے رسول کی حدیث کا انکار کرے، اللہ کے نبی نے جس چیز کو منع کیا اگر وہ ضد سے وہ عمل کرتا ہے تو رشتہ دار کا حق ہے کہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لے. اگر آپ کے گھر میں کوئی شرابی ہے، آپ کے گھر میں کوئی جواری ہے، آپ اسے منع کیجئے، آپ اسے سمجھائیے کہ عمل مت کرو. اگر وہ نہیں مانتا ہے، اس عمل کو جاری رکھتا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سے ہم کلامی کرنا بند کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم اللہ کے لیے کسی کو دوست بناؤ اور اللہ کے لیے کسی کو دشمن بناؤ. شرط یہ ہے کہ آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ذاتی ایگو نہیں ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پر کسی سے دشمنی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے منع کیا. آپ بیان کرتے ہیں حدیث کے اندر لا یکلف اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح طریقے سے کہ لا مسلمن، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ لا تعلقی کا اظہار کرے۔ لہذا یہ عام چیز کے لیے ہے کہ آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو 3 دن میں امید ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا گر جائے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جائے۔ لیکن جب دین پر بات آئے گی، جب دین پر آنچ آئے گی، شریعت پر آنچ آئے گی، صحابہ کے بات پر آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بات آئے گی، تو ایک ایمان والے کا صفت یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ ضد سے اس چیز کا انکار کرتا ہے تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا جائے، اگرچہ وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تا حیات جب تک زندگی دے نبی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔